ہمارے ایک کلچر بن چکا ہے کہ جمعہ ضرور پڑھنا ہے. نہیں وہ کلچر نہیں، وہ ایک تواتر کے ساتھ ایک گروپ بیہیویئر کے اندر ہم نے اس کو سپرسٹیشن میں ڈال دیا. یہ نفسیات ہے، اس کو چھوڑیں. ابھی میں جملہ پورا کر لوں. جمعے کے خطبے میں دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جس کو پورے سال میں 52.5 گھنٹے کے لیکچر ہر ہفتے مینڈیٹری ہوں اور پورا کا پورا ملک آ کے وہ لیکچر لیتا ہو. یہ میرا مقدمہ تھا ادھر. اگر ایسی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر یونیورسٹی میں مسئلہ ہے، اسٹینڈرڈ میں مسئلہ ہے، تعلیم میں مسئلہ ہے. آپ کو میں 52 خطبے ہر سال کے دوں گا نا کہ آپ نے ایک بلڈنگ میں 52 خطبے دینے، وہ پوری قوم تک پہنچیں گے. آپ کو ایز اے جرنلسٹ پتہ نا، پھر تو پاور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ پوری قوم کے کروڑوں لوگ 52 ہر سال خطبے آپ کو سنیں گے. اور کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے سنیں گے. سب کچھ قربان کر کے نہا دھو کے آپ کے سامنے بیٹھیں گے. تو آپ کو خود بھی پتہ ہے نا اس بات کا کہ آپ سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے پورے ملک میں. کوئی ہے ایسا بندہ جس کی 52 خطبے ہر سال پوری قوم سننے آتی ہو؟ یہ میرا مقدمہ تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی اللہ کی طرف سے مل گئی ہے تو اس کو سب سے بڑا پاور تو آپ کے پاس، اس کو کیوں نہیں چینل کیا آپ نے؟ بلکہ لوگ ایگزیکٹ الٹ کام کر رہے ہیں. جو آپ تعلیمات دیتے ہیں، جتنے بھی علماء تعلیم تو ٹھیک دیتے ہیں نا کہ یار اچھے کام تو کیا، ہم اتنے ہی 2 نمبر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا ٹوٹل پورا کرنے آپ کے پاس آ رہے ہیں، سننے نہیں آ رہے ہیں. لیکن سر سب کچھ آپ کے بیانات بڑے سخت بھی ہیں. جیسے کہ ایک بیان آپ کا ہے، میں چاہوں گا اس کی آپ وضاحت بھی کر دیں. 95% جو خواتین ہیں پاکستان میں وہ جاہل ہیں. اس میں 95 میں مسئلہ آپ کو یا خواتین میں؟ 95% جاہل 95% کتنے 1% ہے؟ ایک یا 2؟ میں تو شاید ان کو بھی جاہل نہیں کہوں گا. کیوں؟ ایک بھی نہیں جاہل؟ پاکستان میں کوئی عورت جاہل نہیں ہے. نہیں، میں کیسے جاہل کہہ سکتا ہوں؟ کیوں جاہل کو کس کے کیا کہتے ہیں پھر؟ جو ہٹ دھرم ہو جائے کہ ہو سکتا ہے میرے نزدیک وہ جاہل نہ جس کو آپ جاہل کہیں. نہیں میں نے اپنے نزدیک تو پوچھا بھی نہیں، میں نے آپ کے نزدیک ہی پوچھا. آپ کے نزدیک کوئی ایک بھی عورت جاہل نہیں ہے پورے پاکستان میں؟ کہیں اس میں خابیاں ہوں گی، کہیں اچھائیاں ہوں گی. ہر بندے میں نے کب کہا ہے کہ جاہل جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی مکمل علم تو ہو نہیں سکتا. مکمل علم کو نہ ہونے کو جاہل نہیں کہتے سر. اپنے غلط علم پہ ہٹ دھرم ہونے کو جاہل کہتے ہیں. کم علم ہونا جاہل نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتا دیا جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے سر. ٹھیک ہے، کام اپنے غلط علم پہ ہٹ دھرم ہو جانا کہ یہ صحیح ہے، اس کو جہل بولتے ہیں نا. تو 95% خواتین، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 95 پہ ایشو ہے یا خواتین پہ ایشو ہے؟ مجھے 95% بھی ایشو ہے. خواتین میں نہیں، خواتین یا مرد دونوں جاہل ہو سکتے ہیں. خواتین اور مرد دونوں کم علم ہو سکتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے. آپ نے وہ پروگرام پورا دیکھا ہے؟ اس میں آپ کا جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ پروگرام کا حصہ نہیں ہے سر. آپ نے پروگرام دیکھا کہ نہیں؟ پورا پروگرام تو میں نے. تو آپ یہ بتائیں میرے اور آپ کی گفتگو میں سے کوئی 30 سیکنڈ کاٹ کے اس پورے پروگرام پہ آتا کھینچتے اور غلط کھینچے تو آپ کی اس بندے کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ میں اس لیے آپ سے وضاحت چاہ رہا تھا. جی ہاں بالکل. پروگرام جو ہے نا پورا کا پورا حقوق نسواں پہ، حقوق نسواں کا پروگرام ہے. ایک بندہ حقوق نسواں پہ 1.5 گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم حقوق نسواں تمہارے تو ملنے نہیں چاہیے کیونکہ تم لوگ جاہل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ سو میرا کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی ویڈیو رینڈملی پک کریں تو آپ کو لگے گا. نہیں، میں چاہ رہا تھا آپ اسی بھی وضاحت کر دیں کیونکہ اس کو بہت شور مچا ہے تاکہ وضاحت کے ساتھ چیزیں آ جائیں. سر جس فیصد نے وہ پروگرام پورا نہیں دیکھا، میرا خیال ہے وہ فیصد 95 ہے. یہ ہے اس کا آنسر. جس فیصد نے وہ پروگرام پورا نہیں دیکھا، وہ 95%، میرا خیال ہے وہ فیصد 95 ہے. جس فیصد نے پروگرام پورا نہیں دیکھنے کے بعد کوئی بھی کامنٹ کیا ہو، وہ میرا خیال ہے 95% ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پورے پروگرام کو اس کے پیرائے سے ہٹ کے لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا ضروری تھا؟ پیسے، ویوز کے پیسے ہیں نا سر، ویوز کے پیسے ہیں پاکستان میں. ٹک ٹاک سے لے کے ٹیلی ویژن چینل تک کام ایک ہی ہو رہا ہے. کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں چینل کھول لیتا ہے، صرف کم پیسے موبائل پہ روڈ پہ کھڑا ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ لوگ اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کے چیزیں چلاتے ہیں تاکہ وائرل ہو جائے؟ جی مسئلہ بنتا ہے تاکہ کیوریوسٹی بڑھے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ اس وقت جو خاص طور پہ یہ جو آ گئے ہیں نئے دانشور ہمارے یہاں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فیلڈ خالی ہے، اچھا ہے، اس میں پاپولیرٹی ملتی ہے. مگر اس میں دانش مندی دکھانی پڑتی ہے نا، ورنہ ہر بندہ دانش مندی میں آ جاتا ہے نا. سب سے آپ کے شوق میں آئے تھے؟ میں شوق میں نہیں آیا ہوں سر، میں مقصد میں آیا ہوں. میں پیدائشی مسلمان ہوں سر. ہم سب کو اس شوق، کاش یہ شوق سے آ رہے تھے لوگ. یہ شوق ہی تو نہیں بن رہا. یہ شوق ڈالنے کی تو کوشش کروں کہ اسلام اپنا شوق بنا لو. آپ کا ایجنڈا مشہور ہونا نہیں ہے؟ میرا ایجنڈا مسلمانوں کو طاقت میں لانا ہے سر. نہ میں کسی پارٹی کا لیڈر ہوں، نہ ہی میرا مقصد ہے کسی جگہ کا صدر یا پرائم منسٹر بننا. ٹھیک ہے. اور اگر میرا کام مشہور ہونا ہوتا تو سب سے پہلے میں عمران خان کے دور میں عمران خان کی تعریف کر رہا ہوتا. بہت جلدی شہرت مل جاتی ہے آپ کو. میں نواز شریف کے دور میں نواز شریف کی تعریف کر رہا ہوتا. میں پاکستان آرمی کے گن گا رہا ہوتا. ہر جگہ سے شہرت مل رہی ہوتی مجھے. میں عورتوں کے فیمنزم کے بینر لگا کے بیٹھا ہوتا.
جہاں پہ آپ نے شراب خانے میں اگر آپ کو شہرت چاہیے نا تو آپ بھی ایک بوتل لے کے جاتے ہیں کہ یار تمہارے لیے مفت میں لے کے آیا ہوں, تو سب میں جگہ مشہور ہوتے ہیں. آپ چیلنج نہیں کر رہے ہوتے. میں جتنے مقدمے اس وقت بھگت رہا ہوں, جتنے گھر کے اوپر میرے حملے ہو رہے ہیں, جتنے میرے گھر والوں کے اوپر, جتنے میرے اوپر ہو رہے ہیں, یہ شہرت کی وجہ سے نہیں ہو رہے سر, اس قدورت کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اس اناد کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو نظام کے خلاف چیلنج کرنے والے کو ترکے میں ملتا ہی ملتا ہے. تو اگر یہ شہرت ہے تو اللہ بچائے لوگوں کو کہ یا اس راستے پہ شہرت کے لیے آئے. لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہوس سینوں میں فطرت ہے سر, یہ فطرت ہے, یہ ہر بندے کے اندر جبلی فطرت ہے کہ مشہور ہو, یہ جبلی فطرت ہے, اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. یہ کوئی بھی بندہ ڈینائی کر رہا ہوگا وہ بیوقوف ہے. آپ کنٹرول کرتے ہیں؟ مجبوری ہے کنٹرول سر. میں نے تو آپ سے کہا نا مشہور ہونے کی ٹیکنیک کا الٹ کام کر رہا ہوں نا میں تو. سمجھ رہے ہیں, ایک دفعہ بھی میں نے آپ کی تعریف کی ادھر کہ آپ سوال ذرا نرم پوچھ لیں, سوچیں ذرا. بالکل اس طریقے سے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کر رہا ہوں کہ تعریف نہیں کر سکتے بیٹا, آپ غیر اللہ کے نظام کے بہت بڑے بیوپاری ہیں. آرمی کی بھی غیر اللہ کے نظام کے بہت بڑے بیوپاری ہیں. میں جب بھی کسی بڑے نظام کو چیلنج کریں گے تو آپ پھر پھکی کھانے کے لیے تیار ہوں گے. پھر شہرت نہیں ملتی, پھر پتھر ملتے ہیں. لیکن اگر آپ کی یہ جو تحریک آپ چلانا چاہ رہے ہیں یہ کامیاب ہوتی ہے تو لیڈر آپ ہی ہوں گے؟ نہیں سر, میں اسلام میں نا سب سے پہلی پہلی یہ سارے لوگ سن لیں, اسلام کے اصولوں میں سے ایک نص ہے کہ جو شخص خود چاہتا ہو نا کہ وہ لیڈر, سب سے پہلے ڈسکوالیفائڈ ہے اسلام میں, اس کو لیڈرشپ نہیں مل سکتی. خود سوچیں اب اس ڈیموکریسی کی کیا اوقات ہے جو گھر گھر جا کے بتانا پڑتا ہے کہ میں لیڈر, مجھے منتخب کر, جی میں سب سے بہتر ہوں. یہ اسلام کی سب سے پہلی نس توڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کی ویڈیوز جب وائرل ہوتی ہیں, لوگ آپ کو فونز کرتے ہیں, آپ کو ملنا چاہتے ہیں, تب تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ یار آئی ایم سم تھنگ. جی مجھے ابھی لاسٹ میسیج آیا تھا جب میں ٹول پلازا کراس کیا تھا, لاسٹ میسیج ہے کہ آپ نے ٹول پلازا کراس کر لیا ہے, کفن کے پیسے بھیج رہے ہیں ہم آپ کو ایزی پیسہ سے. جی ابھی میں آپ کو, لوگ بہت اچھے لیول پہ پہنچ چکے ہیں. سو جب آپ کو اس طرح کے میسیج آتے ہو نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اس سے بہت آسان طریقے سے کسی اور جگہ پہ شہرت مل سکتی تھی. یہ شہرت والے کام نہیں ہے. اور ایک بندے کو پتا ہو کہ آپ نے ٹول پلازا کراس کیا تو کافی اچھی خبر ہے اس کے پاس. اب میرے تو اپنے ساتھ گھر والوں کو نہیں پتا کہ میں نے کون سا ٹول پلازا کب کراس کیا ہے, اس کو لیکن پتا ہے کہ ہاں ٹول پلازا کراس کیا. یہ دھمکیاں کتنی ملتی ہیں؟ ہفتے کی 8 سے 10 جان سے مارتے ہیں. جی یہ تو بڑے اچھے اخلاق میں اس بندے نے جملہ بغیر کسی گالی گلوچ کے کر دیا. کیا وجہ کہ آپ کسی پولیٹیکل جماعت کے خلاف نہیں ہیں؟ آپ کسی میں ہر پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں سر. جو اسلام نہیں نافذ کری میں ہر پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں. عمران خان صاحب تو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. وہ بے شک وہ بنانا چاہتے ہوں گے, مگر میں ہر اس پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں جو قرآن کو ایز ایز نافذ کرنے کے مقصد سے نہ آئی ہو. عمران خان صاحب کو یہ آئیڈیا نہیں تھا؟ جی نہیں, میں مفتی سعید خان صاحب کے ساتھ خود بیٹھا ہوں جنہوں نے ان کا نکاح پڑھایا, جو پوری علماء کے کونسل کے ساتھ گئے تھے. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نے تو خود پوچھا خان صاحب سے کہ کیا آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے برملا بغیر کسی تکلف کے کہا کہ نہیں بھائی ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں شریعت نافذ کرنا. یہ خود میں آپ کو سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں, میں خود مفتی سعید خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ ان کے وہ جو بھارگو کے پاس ہو جو مری کے راستے میں مدرسہ ہے. آئی ایم دا ون ہو ایسکڈ ہم مائی سیلف, ورنہ تو میں کبھی بھی نہ سنی سنائی والا بندہ نہیں ہوں میں کہ کسی نے. تو پھر یہ ریاست مدینہ کا نعرہ کیا تھا سر؟ وہ جو ورژن آف اسلام اس وقت مسلمانوں کو دیا ہوا ہے, جو مجھے اور آپ کو ہی ملا تھا, اس میں وہ ریاست مدینہ کچھ اور ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن کی اور صحابہ کی جو ریاست مدینہ تھی اس کی ڈیفینیشن, پرپز اور پوری اس کی پینورامک سیٹنگ ہی کچھ اور ہے.